جی فرینڈ، تو آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ سولڈورکس کی بیسک کمانڈس کے بارے میں. تو ہم اس کی بیسک کمانڈس کے بارے میں پہلے جان لیتے ہیں تاکہ ہمیں اپنا جو بھی ماڈل ہے یا جو پروجیکٹ بنانا چاہتے ہیں اس کو بنانے میں آسانی ہو سکے. تو سب سے پہلے ہم ایک نیو فائل کو اوپن کرتے ہیں اور اس میں ہم کیونکہ ہمیں کوئی نیا پارٹ بنانا ہے تو اس میں ہم 3 آپشنز ہیں. اس میں جو سب سے پہلے والا آپشن ہے پارٹ کا، اس کو چوز کریں گے اور اوکے کا بٹن پریس کریں گے. یہ ہمارے سامنے ونڈو اوپن ہو گئی ہے جس پہ ہمیں اسکیچ کرنا ہے. تو سب سے پہلے اسکیچنگ کرنے سے پہلے ہم اس کا یونٹس وغیرہ سلیکٹ کر لیں گے کہ یہ کوئی ہمارا وہ آرٹس ہے وہ کس یونٹس میں ہے. اس کے لیے ہم رائٹ سائڈ پہ آئی پی ایس پہ اس پہ کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے 4 مین یونٹس سسٹم آف یونٹس موجود ہیں. سب سے پہلے ایم کے ایس سسٹم یعنی میٹر کلو گرام سیکنڈ، اس کے بعد سی جی ایس سینٹی میٹر گرام سیکنڈ، ایم ایم جی ایس ملی میٹر گرام سیکنڈ، آئی پی ایس انچ پاؤنڈ سیکنڈ. تو ہم اس کے لیے چوز کریں گے، زیادہ تر جو یوز ہوتا ہے وہ ایم ایم جی ایس ہوتا ہے یعنی ملی میٹر گرام اور سیکنڈ. اس کے علاوہ اس کا جو دوسرا آپشن ہے یونٹ سلیکٹ کرنے کے لیے، تو اپر آپشنز پہ ہم کلک کریں گے. آپشنز میں ہم یہاں پہ اس کے یونٹس وغیرہ ادھر سے سلیکٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ سسٹم آپشن ہے. مثلا جو ہم فائل کو اوپن کیا ہے یا سولڈ ورکس کا جو بھی ہم کام کر رہے ہیں وہ اس کے بارے میں ڈیٹیلز سسٹم آپشن میں. اس کے علاوہ جو ڈاکومنٹس یا جو فائل ہم بنانا چاہ رہے ہیں اس کی جو تمام پراپرٹیز ہیں وہ ڈاکومنٹس پراپرٹیز میں موجود ہیں. تو کیونکہ ہم نے ابھی اس کا صرف یونٹ سلیکٹ کرنا ہے یا یونٹ چوز کرنا ہے تو ادھر ہم یونٹس پہ کلک کریں گے اور ساتھ ادھر بھی ہمارے پاس 4 آپشن موجود ہیں، ایم کے ایس، سی جی ایس اور ایم ایم جی ایس. تو ہم ایم ایم جی ایس کو چوز ادھر سے بھی کر سکتے ہیں. اوکے کا بٹن پریس کیا. اس کے علاوہ ہم اس کے علاوہ ہم کمانڈز میں نے بھی پر یونٹس کو سرچ کریں گے. تو ادھر یہ موجود نہیں ہے کیونکہ ادھر انہوں نے یونٹس کی آپشن نہیں دی ہوئی. اوکے نیکسٹ ہم اسٹارٹ کریں گے اسکیچ سے. اسکیچ میں سب سے پہلے ہم پلین سلیکٹ کریں گے کہ ہم نے جو ڈرائنگ بنانی ہے وہ کس پلین میں ہم بنائیں گے. اس کے لیے فرنٹ پلین، ٹاپ پلین اور رائٹ پلین موجود ہے. تو زیادہ تر ہم اپنی ضرورت کے حساب سے جو پلین ہم چوز کریں گے. تو ادھر ہم ٹاپ پلین اس کو سلیکٹ کیا اور ساتھ میں اسکیچ کے بٹن پہ کلک کیا تو یہ ہمارا پلین چوز ہو گیا. تو ادھر ہم جو سب سے پہلے کمانڈ جو یوز کریں گے وہ لائن کی کمانڈ ہے. اب لائن کی کمانڈ کا جو شارٹ کی ہے وہ ایل ہے اور لائن کی جو 2 ٹائپس ہیں
سمپل جو ادھر گیون ہے ہمیں ایک لائن ہے جو ہم کسی بھی پروجیکٹ کو بنانے کے لیے لگاتے ہیں اور دوسری سینٹر لائن ہے. تو سب سے پہلے ہم چوز کریں گے لائن میں. اب جو نیچے ہمارے پاس آپشنس آئے ہیں پراپرٹی مینیجر میں، تو اس پہ اس نے ہمیں بتایا کہ ہم لائن کیسے بنانا چاہیں گے ایز اسکیچ، یعنی کہ جو ہمارا ماؤس ہے وہ جدھر کو موو کرے گا ویسے ویسے ہماری لائن موو کرے گی. دوسرا آپشن ہے ہاریزونٹل، یعنی کہ ہاریزونٹل، اور تیسرا آپشن ہے ورٹیکل، اور چوتھا آپشن ہے اینگل. تو ہم سمپل پہلے ایز اسکیچ یوز کریں گے. اور اس کے بعد نیچے آپشن میں موجود ہے فار کنسٹرکشن لائن یا انفینائٹ لینتھ. تو ہم تو ویسے ہی لگا رہے ہیں لائن مکمل کے لیے، تو پہلے ہم جو آپشن یوز کریں گے وہ ایز اے اسکیچ ہوگا. ایز اے اسکیچ میں ہم جو لائن ہے وہ کسی بھی طرف لے جا سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہمارے پاس نیچے جو آپشنس آتے ہیں وہ ہے ہاریزونٹل، ورٹیکل یا فکس کنسٹرکشن لائن. تو ادھر ہم اوکے کا بٹن پریس کرتے ہیں تو یہ ہماری پہلی کمانڈ کمپلیٹ ہو گئی. اس کے بعد جو دوسرا آپشن ہے ہاریزونٹل کا، اس میں لائن بالکل اسٹریٹ ہاریزونٹلی طور پہ لگے گی، لیکن یہ ورٹیکل نہیں لگ سکتی. چیک کیجیے گا، یہ ورٹیکل لائن نہیں لگے گی، یہ صرف ہاریزونٹل آپشن استعمال کرنے کے لیے ہوتا ہے. اوکے. اس کے بعد ورٹیکل. ورٹیکل میں صرف ورٹیکل ٹائپ کی لائن لگے گی، اس میں ہاریزونٹل کی لائن نہیں لگے گی. اوکے. اس کے بعد اینگل پہ، اس میں جو بھی لائن ہے وہ کسی بھی اینگل پہ، یعنی کہ کوئی بھی پوائنٹ ہم سلیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد جو بھی ہمیں اینگل لگانا ہوتا ہے، مثلا ادھر ساتھ ساتھ ماؤس پہ ہمارے آپشن موجود ہے کہ ہم نے اینگل کون سا لگانا ہے. تو یہ لائن اینگل پہ لگانے میں مدد دیتی ہے. اوکے. اس کے بعد ہے فار کنسٹرکشن لائن. یہ جو آپشنز ہیں یہ ان چاروں لائنوں میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں. انفینائٹ ایٹ ڈائمینشنز. اوکے. سب سے پہلے ہم فار کنسٹرکشن لائن میں دیکھیے گا، یہ لائن کی دوسری ٹائپ ہے. یہ ہم عارضی طور پہ کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اچھا. اس کے بعد اسکیچ لائن، کنسٹرکشن لائن انفینائٹ لینتھ. اس کی جو لینتھ ہے وہ انفینائٹ ہوگی. اوکے. تو اس طرح ہماری جو مکمل ہو گئی ہے، یعنی کہ جو لائن کی ہے پہلے والے کی مکمل ہو گئی. اب ہم دوبارہ یہ پلین سلیکٹ کرنا ضروری ہے. جب یہ ان چیک ہو جائے تو یہاں پہ کلک کر کے اسکیچ کے بٹن پر آپشنس کر دیجیے گا. اوکے. سینٹر لائن. یہاں پہ آپ کو فرق معلوم ہو رہا ہے کہ سینٹر لائن اور ڈیٹیل لائن میں کیا فرق ہے.
इसके बाद हम एग्जिट का बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारी लाइन मुकम्मल होगी। तो दोस्तों इस तरह हमारी जो लाइन की कमांड है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम और टाइप की कमांड यूज़ करेंगे, तो इंशाल्लाह हम बाकी कमांड्स को भी आहिस्ता आहिस्ता कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।